نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جو آج کا میرا موضوع ہے، میری خواہش رہے گی کہ یہ انتہائی مختصر ہو۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ میں جب بھی اس قسم کے کوئی معاملات شروع کرتا ہوں، میرے سیل فون کو کافی زیادہ جو ہے وہ ہٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی سے واقف ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں تک لوگوں کی رسائی ممکن ہے۔ بہرحال میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ریلیٹڈ ہے آپ کے یونائٹڈ نیشن سے، کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے بالخصوص مسلم ممالک کی جانب۔ تو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو میں پہلے بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو یہ جو ہماری تمام کی تمام جو تعلیمات ہیں مسلمانوں کی جو ہے جن کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے اپنے ماضی میں تقریباً جو ہے آدھی دنیا تک جو ہے حکمرانی کی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں 7ویں صدی میں 712 میں محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کی دھرتی میں موجود تھا۔ تو وہ جو تمام چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں کا برسوں اور صدیوں تک مطالعہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کیا، اور ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کیا، عمل درآمد کیا اپنے ملکوں میں، اور آج ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں یہ کس ترتیب میں۔ تو دوستو، یونائٹڈ نیشن کی بنیادی طور پر جو ہے تاریخ جو ہے، اگر آپ غور فرمائیں اس کے اوپر اپنی کتابوں کے حوالے سے اور ان کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تقریباً 1917-18 اس ترتیب سے یہ جاری و ساری ہے۔ اور اگر آپ ملک فلسطین کی جو ہے پوری تاریخ پڑھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں بیلفور ڈکلیریشن جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو تانے بانے وہ بھی 1917 میں ملیں گے۔ تو یونائٹڈ نیشن سے پہلے جو ایک ان کی ترتیب تھی وہ تھی لیگ آف نیشنز، لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم جب پہلی جنگ عظیم معذرت خواہ جب پہلی جنگ عظیم جو ہے ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد ان لوگوں نے کافی محسوس کیا کہ اس طریقہ کار سے تو پھر ہم آپس میں لڑ کے جو ہے ہمارے جو حالات وہ کسی اور ترتیب میں چلے جانے ہیں۔ تو وہ ایک دور تھا کہ جب جو ہے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور یہ ساری جو ترتیبیں معاملات موجود تھیں، تو جب ان لوگوں نے کیئرفلی ہم لوگوں کو جو ہے آبزرو کیا مسلمانوں کو، تو پھر گریجولی ان لوگوں نے ایک چیز اڈاپٹ کی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ 1941 سے لے کے دوسری جنگ عظیم جب یہ سٹارٹ ہوئی ہے اور 1945 تک، تو اس میں پھر یہ فائنلی اس اسٹیج پر پہنچ گیا کہ ان کو احساس ہو گیا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کرنا ہوگا جس میں ہمارے یعنی ان مغرب کے لوگوں کے تحفظات رہیں، ان کے مفادات کا جو ہے وہ ان کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، نقصان نہ ہو۔ تو اس میں جو بنیادی طور پر جن لوگوں کا کردار ہے وہ ہے فرینکلن روزویلٹ، جو آپ کا امریکن جو ہے پریزیڈنٹ تھا اس زمانے کا، اور دوسرا تو تھا آپ کا ونسٹن چرچل۔ ونسٹن چرچل جو تھا یہ انگلینڈ کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ کرتا دھرتا تھا۔ اور آپ کو ایک بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ونسٹن چرچل جو ہے یہ کزن تھا آپ کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا، کہ جو لاسٹ وائسرائے تھا جو بر صغیر کا، ہندوستان نے بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، جس میں تمام سارے یہ شامل تھے۔ تو اس وقت یہ جو لاسٹ وائسرائے تھا، اور جو ہماری تقسیم جو قیام پاکستان جب جس ترتیب ہوا، اور اس کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مزید گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ لوگ واقف ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقہ کار سے جو ہے انڈیا کو رسائی دی ایسے علاقوں تک جو کہ پاکستان کا حصہ ہر حال میں ہونا چاہیے تھے، اور آج 70 سال کے بعد بھی وہ مسائل کا شکار ہے۔ یہی ترتیب جو ہے انہوں نے بنگال میں کی، یہی ترتیب انہوں نے حیدرآباد دکن میں کی، جونا گڑھ، مناور، کتنے ریاستیں جنہوں نے باقاعدہ یہ کوشش کی کہ الحاق پاکستان ترتیب ہو، لیکن بس وہ ایک یہ تاریخ ہے۔ لیکن کیونکہ بات یونائٹڈ نیشنز کی ہو رہی ہے، تو یونائٹڈ نیشن جو ہے پراپرلی 1941 کے بعد سے ان کے پھر جو ہے معاملات سٹارٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے اسٹالن کو جو ہے وہ بیچ میں انوالو کیے، اور سارے، اور 1945 کے لگ بھگ میں تقریباً 51 جو ہے ملک ہے انہوں نے پھر یہ یونائٹڈ نیشن کو ترتیب دیا۔ اب یونائٹڈ نیشن کی بنیادی ترتیب تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ جو انہوں نے منشور بنایا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ کا کام، امن و جو آشتی ہے اس کا جو ہے ساری ترتیب، اور دیکھنا کہ کہیں ظلم نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہی یونائٹڈ نیشنز بنی ہے 1945 میں، پراپرلی جو ہے ان کو انہوں نے لانچ کی ہے، تو اس کے بعد سے ایسے مسلمانوں کے ساتھ معاملات شروع ہو گئے۔ ایون سٹارٹ تو 1917 سے ہی تھے، لیکن پھر خلافت عثمانیہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس کا سارا
اس کو بھی انہوں نے ختم کیا، ترتیب کی، اور اس کے بعد سے پھر یہ جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اور 1948 میں پھر اگر آپ دیکھیں تو ملک فلسطین کی صورتحال آپ چیک کریں، اور مقبوضہ جموں کشمیر کی آپ صورتحال چیک کریں کہ ان لوگوں نے کتنی ترتیب کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر رہتے ہوئے مسلمانوں کو کوئی بھی کام حق اور سچ کا کرنے سے کس طریقے کار سے روکا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ جو اگر آپ خلافت جو ہم جس کی گفتگو کر رہے ہیں یا جس کی کوششیں ہم کر رہے ہیں کہ اب جو ہے اس ملک پاکستان میں پارلیمانی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر یہاں پر کوئی ہم حق اور سچ کی گفتگو باقی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف یہاں پر لایا جائے، چاہے وہ مسلمانوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے حقوق ہوں، چاہے ہندوؤں کے کسی بھی آپ مذہب کے لوگوں کے حقوق دیکھ لیں، وہ اسلام کے دائرہ کار میں بڑی خوبی کے ساتھ موجود ہیں، اور ان میں کسی کے ساتھ ناانصافی ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب آپ جمہوریت اور کے نام پر کوئی ایک ایسا جو ہے پرو جو ہے یہودی نظام لا کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک اسلامی نظریاتی مملکت میں، تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر حق اور انصاف کا بول بالا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم جو خلافت کی گفتگو کر رہے ہیں، در حقیقت ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو بنیادی طور پر یہودی کتنے بھی آپ دیکھ لیں، فیڈرل ریزرو بینک دیکھ لیں آپ، ان کے امریکن ڈالر کا بل جو ایک ڈالر کا بل ہے، اس کے اوپر تصویریں دیکھ لیں کہ کہاں کہاں کی بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے جو دجالیت ہے، جو ہم دجال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ کسی ایک جو ہے زمانے میں سامنے آئے گا۔ جو ہمیں نشانیاں بتائی گئی، ایک تاریخ ہے، جو لوگ اس سے واقف ہیں، جو تجسس رکھتے ہیں، ان کو اس میں پڑھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ بہت سارے کنیکشنز جس میں برمودا ٹرائنگلز ہیں اور باقی معاملات ہیں، تو یہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو حقیقت میں جتنے بھی میڈیا ٹائکونز ہیں پوری دنیا میں، وہ تمام کے تمام یہودی ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جتنے بھی جو یہ سودی نظام ہے، اس کے جو سرخیل ہیں جو امریکہ میں ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہیں، وہ تمام کے تمام یہودی ہیں۔ تو جب ان کی اکانومی ہی وہ کنٹرول کر رہے ہیں، معاملات ہی وہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا نظام نہ کرتے، معاملات نہ کرتے۔ یہی وہ ترتیب تھی جس کو لے کے 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن پیش کیا گیا، اور یہی وہ ترتیب تھی کہ 1948 میں جس میں باقاعدہ طور پر پھر ایک یہودی جو ہے ریاست کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کی گئی، اور آج ہمارے سامنے ہے کہ 70 سال سے فلسطین کی کیا صورتحال ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک کی ایک لمبی آپ کے پاس لائن آتی ہے، جس میں بوسنیا، چیچنیا، آپ کا میانمار، روہنگیا، آپ کے لیبیا، عراق، لبنان، سیریا، آپ نام لے لیں کسی مسلمان ملک کا کہ جہاں پہ یہ لوگ گھسے نہ ہوں اور انہوں نے کوئی اس طریقہ کار کی تخریبی کارروائیاں نہ کی ہوں۔ تو ان کی طریقہ کار ہی یہ ہے کہ پہلے انویٹ کرتے ہیں، کوئی ریزن بناتے ہیں، پروپیگنڈا، سب سے پہلے یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں پورے میڈیا کے ذریعے، میڈیا یہودیوں کا۔ تو یہ تمام لوگ پھر پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریزن کریٹ کریں، جیسے انہوں نے عراق میں کیمیکل ویپنز کی جو ہے ریزن کریٹ کی، پھر آہستہ 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 کرتے پوری دنیا کو ساتھ ملا کے پھر ان لوگوں نے جا کے انویٹ کیا وہاں پر یہ داخل ہوئے، انہوں نے وہاں پر جو بھی حساب کتاب کیا یونائٹڈ نیشنز کے نام کے اوپر، اور آگے آپ آج حساب دیکھ لیں لیبین جو تھے، جیسا بھی تھا معمر قذافی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ وہ گولڈ کی جو کرنسی ہے وہ اس کو نافذ کرے، اور اس کی خواہش تھی کہ بجائے ڈالر یا کسی کاغذی ترتیب کے ان کے ساتھ جو ہے ان کا کاروبار ہو وہ گولڈ کے حساب سے ہو۔ تو اسی سمت میں جب اس نے کوئی صحیح کام کرنے کی کوشش کی، اپنی اکانومی کو صحیح بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو بھی مروا دیا اور سارے معاملات کیے۔ یہی حساب صدام کا تھا کہ جب تک جو بندہ جس ملک سے ان کے ساتھ رہا، یہ اس کے ساتھ رہے۔ جو ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ اب ہمارے معاملات میں نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو مروا دیا۔ اس میں پاکستانی تاریخ میں بہت سارے ایسی شخصیات ہیں، ایون جو 1988 میں جنرل ضیاء الحق کا معاملہ ہوا بستی لال کمال باورپول کے ایریے میں، جو C-130 ان کا جو جس بھی طریقے سے ہوا، آپ کتابیں پڑھیں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، ایون کہ انہوں نے قربانی دی اپنی امریکن سفیر جو تھا رابن رافیل۔ لیکن بہرحال جو جاننے والے، جو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے اس تاریخ میں بہت کچھ رکھا ہے۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ اس پارلیمانی نظام کو، اس جمہوری نظام سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ جب تمام قوانین ہمارے اسلام میں موجود ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ انگریزوں کا دیا ہوا قانون استعمال کریں۔
جب تمام قوانین، تمام ترتیبیں ہماری زندگی گزارنے کی، ایون آپ کو ناخن کاٹنے کی بھی حساب کتاب بتا دیے گئے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پارلیمان اور جمہور کے پیچھے جو ہے وہ روتے رہیں اور معاملات کرتے رہیں؟ تو اب یہ وہ وقت ہے جب آپ خلافت کے لیے کوشش کریں، تاکہ جو جس طریقے کار سے یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی ہے، اسی طریقے کار سے پھر مسلمان بھی جو ہے اپنی کسی حساب کتاب میں آئیں، اور ان کا بھی کوئی اتفاق اور اتحاد پراپر وے میں ہو۔ اب جو ویٹو کا اختیار ہے، کوئی اسلامی ملک مجھے بتا دیں کہ جو اس میں موجود ہو اور وہ جو ہے اس طریقہ کار کو وہ استعمال کر سکتا ہو پراپر وے میں، کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے ایک اپنی مسلمانوں نے کوشش کی کہ عرب لیگ اور سارے معاملات، لیکن جب تک آپ یونائٹڈ نیشنز کے لیول کا ایک ادارہ نہیں بناتے ہیں جس میں تمام مسلم ممالک ہوں اور اپنے طریقہ کار کے ساتھ اس کے تمام ضابطۂ حیات مقرر کریں، تو اس وقت تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو جس وقت توڑنے کی کوشش کی اور ترتیبیں شروع کی، اسی وقت سے ہمارا زوال شروع ہو گیا تھا۔ تو اب جو میں میڈیا میں ایک پروپیگنڈا دیکھ رہا ہوں، پروجیکشن دیکھ رہا ہوں کہ جو ارطغرل جو ہے وہ کردغلو اور اس قسم کی جو چیزیں، سچی بات میں بتاؤں تو ہمیں اسلامی جو ہے بنیاد کے اوپر جو بنی ہوئی خلافت اس کو درکار ہے، چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو یا چاہے اس سے پہلے کی جتنی ترتیبیں گزر چکی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب عوام خود ہی اپنے جو ہے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ اور اگر آپ عوام ہو کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یاد رکھیں کہ تاریخ کی نظر سے ہم نے یہ ستم بھی دیکھا کہ لمحوں میں خطا کی برسوں سزا پائی۔ تو یہ جو چھوٹی سی ایک میری خواہش تھی، پھر 10 منٹ کی ویڈیو 11 منٹ کی ہوگی، لیکن بہرحال 4 گھنٹے بھی لگے تو میں اس کو اپلوڈ ضرور انشاءاللہ باذن اللہ کروں گا، تاکہ آپ لوگ بھی اس بارے میں تھوڑا غور و فکر کریں کہ یہ کیا معاملات ہیں، کیا ترتیب ہے۔